نہیں ہوا تھا. ہم بات کر رہے تھے سائنز آف ویک فیتھ کے اوپر کہ کمزور ایمان کی کیا نشانی ہے, اور ایمان کی بہت فوقیت ہے, بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ایمان. تو اس لیے میں نے اس کو لسٹ میں رکھا ہے کہ وی شوڈ ورک آن آر ایمان. اگر ہم اپنے ایمان پہ, اپنی فیتھ پر کام نہیں کریں گے تو پھر ہم اصل پرپس سے دور ہو جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں, بہت ایفرٹس کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. جیسے ہم دوسروں کے لیے, دوستوں کے لیے گفٹس لینے کے لیے 1 گھنٹہ مارکیٹ میں پھرتے ہیں, لیکن 5 نمازوں کو کل ملا کے 50 منٹ لگتے ہیں, تو وہ 50 منٹ ہمارے پاس نہیں نکلتے. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس چیز کے لیے جو میٹر کرتی ہے اس کے لیے 50 منٹس نہیں نکل رہے, اس کا مطلب ہمارا ایمان ذرا کمزور ہے. اس لیے ایمان پر کام ہونے والا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے کہ ایمان کو انکریز کیسے کیا جاتا ہے. واٹ آر سم آف دا ویز کہ ایمان کو انکریز کیا جائے, کیونکہ ایمان انکریز اور ڈیکریز ہوتا ہے, اور ایمان کا تعلق یقین رکھیے ہمارے بیہیویئر کے ساتھ ہے. جب بندہ اریٹیٹڈ ہوتا ہے, جب بندہ ذرا زبان کا زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے نا, تو سمجھ جائیں اس کا ایمان کمزور ہے. کیونکہ ابن القیم نے کہا کہ زبان جو ہے وہ دل کی عکاسی کرتی ہے. جب ظاہر ہے کہ دل پہ ایک بوجھ ہے, دل بوجھل ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ دل کنسٹرکٹڈ ہے, روح جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دب گئی ہے, روح بھی کنسٹرکٹڈ فیل کرتی ہے, اور روٹین کی وجہ سے انسان وہ چیزیں نہیں کر پاتا جو کرنا چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو کے ایک سٹریس کاز کرتی ہیں, اور اس سٹریس کی وجہ سے ایمان ڈاؤن جاتا ہے. اور جب ایمان ڈاؤن جاتا ہے ہمارے لہجے میں بھی سختی آ جاتی ہے, ہم اریٹیٹڈ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ویریشن آتی ہے کبھی کبھی ہم بہت اچھے لہجے میں بات کرتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہم بہت ڈاؤن ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہم بہت کڑوے لہجے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹ آل ہیپنز بیکاز آف دی ویریشن آف ایمان, کہ ایمان انکریز اور ڈیکریز ہوتا ہے. سو ہاؤ ٹو انکریز ایمان, یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. اس سے پہلے میں ایک زبردست سٹوری آپ سب کو سناتا ہوں. امام الزہری یہ سٹوری سناتے ہیں, اور یہ سٹوری گوز لائک دس کہ امام الزہری بیسکلی ہی واز سلف میں سے تھے, اسلاف میں سے تھے, بزرگان میں سے تھے. تو انہوں نے ایک سٹوری ایک بندے کی نقل کی کہ دیر واز اے مین ہو واز ویری پائس, بہت نیک آدمی تھا. ظاہر ہے کہ جب انسان اس طرف آتا ہے, دین کی طرف, نیکی کی طرف آتا ہے, تو جو بیڈ کمپنی ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ انسان جو ہے کسی کے پاس اٹھتا بیٹھتا اتنا نہیں تھا, کیونکہ برائی بہت کامن تھی اس ٹاؤن میں. تو لوگ اس بات سے بڑا جیلس ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں بہت ہی بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے, بہت ہی کوئی نیک آدمی سمجھتا ہے. لوگوں نے ایک پورا پلاننگ کی, ایک پلاٹنگ کی اس کے خلاف کہ اس بندے کو ہم پھنسائیں گے, گناہ کروائیں گے اور رنگے ہاتھوں پکڑیں گے, اور پھر اس کو ہم ذلیل کریں گے. تو what they did was کہ they offered a woman, one of the most beautiful women of that town, and بہت پور تھی. they offered her کہ we will give you money, all you have to do is کہ تم اسے برائی کی طرف لے کر آؤ. پہلے تو تھوڑا ہیزیٹیٹ کیا اس نے, لیکن بعد میں جب پیسے انہوں نے بہت زیادہ آفر کیے تو she agreed. اب ہوا ایسے کہ she went to his home, اور وہ اکیلا رہتا تھا بندہ, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو she knocked at his door, اور جب انہوں نے دروازہ کھولا دیکھا کہ باہر عورت ہے, تو نظریں جھکا لیں. ظاہر ہے he was a very pious man, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں, یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, نہ میرے پاس کچھ ہے دینے کو. she said کہ ایکچولی میں راستہ بھول گئی ہوں, رات کا وقت ہے, آپ پلیز مجھے اندر آنے دیں, کیونکہ سردی بھی باہر بہت ہے, اور اگر آپ نے مجھے اندر نہ آنے دیا تو میں کہاں جاؤں گی. He said کہ آپ پلیز نیبرز کو رابطہ کریں, یا اگلے نیبرز کو رابطہ کریں, میرے گھر میں جگہ بھی نہیں ہے, نہ ہی میں مناسب سمجھتا ہوں اس بات کو. اور یہ کہہ کے انہوں نے دروازہ بند کر دیا. خاتون جو ہے وہ بڑا حیران ہوئی کہ اس کا ایمان دیکھو, اس کی پائٹی دیکھو, کہ he has straightforwardly said no. However, she came back again. انہوں نے پھر دروازہ نوک کیا, اور دروازہ نوک کر کے اس بار انہیں اللہ کا واسطہ دیا, اور کہا کہ میں نیبرز کے پاس بھی ہو کر آئی ہوں, جھوٹ بولا, لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا ہے, کسی نے مجھے جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو کائنڈلی آپ نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں, آپ مجھے جو ہے یہاں اندر آنے دیں, ایک نائٹ سٹے کرنے دیں. پھر she said کہ اگر مجھے کچھ ہوا, اگر آپ نے مجھے اندر نہیں آنے دیا اور مجھے کچھ ہوا, یعنی میں راستہ بھول کے کہیں اور چلی گئی, وہاں پہ ظاہر ہے کہ کوئی حادثہ میرے ساتھ ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا کہ میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے آپ کو پوچھوں گی.
اب وہ نیک آدمی تھا, جب اللہ کا واسطہ اس نے دیا تو پھر اس کی غیرت جاگی اور اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیں. دین ہی شوڈ ہر ون آف دا رومس کہ آپ اس روم میں ہی بیٹھیں گی, اس کے علاوہ آپ نے کہیں اور نہیں جانا, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو اینی ویئر, بس آپ یہاں بیٹھیں. وٹ شی نوٹس واز کہ وہ آرام سے اسے روم میں بٹھا کر نیکسٹ روم میں چلا گیا اور وہاں جا کر اپنا کام کرتا رہا, جو بھی کر رہا تھا, قرآن پڑھ رہا تھا, عبادت کر رہا تھا اللہ کی, وٹ سو ایور. اینڈ دین وٹ ہی نوٹس واز کہ آفٹر اے وائل دا وومن اسٹارٹیڈ ٹو شاؤٹ, چیخنے لگی, شاؤٹ کرنے لگی. اور یہ محلے والوں نے ہنٹ رکھا ہوا تھا کہ جیسی وومن شاؤٹ کرے گی تو وی ول بارج ان, ہم دروازہ کھول کر اندر آ جائیں گے. اینڈ دین وی ول سی, اس کو رنگے ہاتھوں ہم پکڑیں گے کہ ہی واز ٹرائنگ ٹو مولیسٹ دا وومن, یہ مولیسٹ کر رہا تھا وومن کو, اور دیٹ ول بی ہز اینڈ, کہ اس کی پارٹی, اس کی امیج, اس کی ریپوٹیشن سب ہم برباد کر دیں گے. وہ لڑکا بھاگا بھاگا گیا, آدمی لڑکا جو بھی تھا, اور ظاہر ہے کہ جب وہ وہاں پر انٹر ہوا تو اس نے دیکھا کہ عورت دعوت گناہ دے رہی ہے. اب ہوا یہ کہ لوگ جو باہر کھڑے تھے انہیں چیخیں زیادہ آنے لگی, شاؤٹنگ زیادہ آنے لگی, نوائز زیادہ بڑھ گئی. یعنی پہلے تو فیک لگ رہا تھا لیکن اب ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی ہی عورت کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے. واٹس رانگ, اتنی زیادہ چیخیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور پھر لوگوں نے دروازہ توڑا, کیونکہ وہ اتنا وہ فورس ہو گیا دروازہ توڑنے پہ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ تو واقعی چیخیں مار رہی ہیں. دروازہ توڑا, دروازہ توڑ کر جب اندر انٹر ہوئے تو دے سو کہ عورت رو رہی ہے اونچی اونچی اور لٹرلی چیخیں مار رہی ہے. اور وہ اتنا حیران ہوئے کہ تم اتنا کیوں چلا رہی ہو, ہم نے تو بس تمہیں ایک ایکٹنگ کرنے کو کہا تھا, اتنا چلانے کی کیا بات ہے؟ شی سیڈ کہ بچا لو مجھے اس آدمی سے. دے سیڈ کیوں, کیا ہوا؟ شی سیڈ کہ اس آدمی کا ایمان مجھے برن کر دے گا, ہز ایمان ول برن می. اور دے سیڈ کیا مطلب, اس کا ایمان تمہیں کیسے برن کر دے گا؟ شی سیڈ کہ وین آئی واز ٹرائنگ ٹو انوائٹ ہم, گناہ کی طرف دعوت دے رہی تھی, یہ بندہ میری طرف ایک سٹیپ جب اس نے لیا تو یہ رونے لگ گیا. یعنی ظاہر ہے کہ وہ بھی پھسل گیا, جب وہ ایک سٹیپ میری طرف لینے لگا تو یہ رونے لگ گیا. دین واٹ ہی ڈیڈ واز کہ یہ کونے سے ایک لیمپ لے کر آیا, آگ کا لیمپ, آگ جل رہی تھی, آگ کا لیمپ لے کر آیا, اس لیمپ کے اندر اپنا ہاتھ گھسا دیا اور اس کا ہاتھ جلنے لگا. اور جیسے جیسے یہ ایک سٹیپ آگے لیتا تھا یہ اپنے ہاتھ کو مزید آگ کے قریب کر دیتا تھا, جیسے ایک سٹیپ اور آگے لیتا تھا یہ اپنے ہاتھ کو مزید آگ کے اندر کر دیتا تھا, یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی. اور جب اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی تو میں نے مزید چیخنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ مجھے ہی آگ نہ لگا دے. لیکن یہ والی آگ نہیں, اس کے جو ایمان کی آگ ہے, جو تپش اس کے اندر سے نکل رہی ہے فیتھ کی, ایمان کی, وہ چیز مجھے برن کر رہی ہے, تو مجھے بچا لو. سو دس از دا اسٹوری آف دیٹ ینگسٹر جس کا ایمان برن کر رہا تھا اس خاتون کو. وائی؟ بیکاز شی کوڈنٹ سی یہ کس طرح کا بندہ ہے, یہ کس طرح کا انسان ہے کہ ویئر ایور آئی ول گو, میں تو کہیں بھی جاؤں گی لوگ جو ہے وہ میرے پیچھے آئیں گے. یہ کون سا نوجوان ہے, یہ کون سا انسان ہے جو ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہا اور اوپر سے ایک سٹیپ لیتا ہے تو اپنے ہاتھ کو جلانے لگتا ہے. یعنی وائی واز ہی ڈوئنگ دیٹ؟ بیکاز ہی نیو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. تو اگر میں گناہ کی طرف جاؤں گا, اگر میں نے کسی قسم کا غلط کام کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کل کو اس سے بھی گرم آگ میں مجھے ڈالے گا. تو یہ بہت ہی موٹیویشنل واقعہ میں نے تو جب سنا تھا, اسپیشلی یوتھ کے لیے, کہ ایسے لوگ گزرے ہیں, ایسے یوتھ گزرے ہیں, ایسے نوجوان گزرے ہیں. صلاح الدین ایوبی کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ کرسچنز ٹیمپلرز کی کیا ایک سازش ہوتی تھی. دے نیو کہ یوتھ کو خراب کر دو تو سب خراب ہے. بیکاز یوتھ جو ہے نا وہ بیک بون ہوتی ہے ایک نیشن کی, نوجوان جو ہے وہ بیک بون ہے. چینج نوجوانوں سے آتی ہے, چینج اولڈ پیپل سے نہیں آتی. اولڈ پیپل کا اور رول ہے, نوجوانوں کا ایکٹیو رول ہوتا ہے. جس قوم کے نوجوان بیکار ہو گئے, جس قوم کے نوجوانوں نے وقت ضائع کرنا شروع کر دیا, تو اس قوم کا ڈاؤن فال شروع ہے. سو صلاح الدین ایوبی کا ایک کوٹ مجھے یاد آ رہا ہے. ہی سیڈ کہ اگر تم نے کسی قوم کو برباد کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرو, اس کے نوجوانوں میں امورالٹی, فحاشی, فضول قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کامن کر دو. اب بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جتنے سستے پیکیجز ہیں اور جتنا انٹرنیٹ سستا ہے میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا. میں 3 ملکوں میں گیا ہوں, ملیشیا میں گیا ہوں, میں دبئی میں گیا ہوں, سعودیہ میں گیا ہوں. مجھے ملیشیا میں انٹرنیٹ ہی نہیں مل رہا تھا, یقین کریں. یہ ابھی 2018 کی بات ہے. میں پیکیج ڈھونڈ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا یار اتنا مہنگا پیکیج ہے ملیشیا میں.
پاکستان میں 2500 روپے میں انلمیٹڈ, پی ٹی سی ایل نے انلمیٹڈ کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے جب یہ چیزیں اتنی سستی ہیں, ایکسیس اتنا زیادہ ہے, اتنا سستا ہے, ایکسیس اتنا ایزی ہے, تو برائی بھی اتنی کامن ہے. اور ہماری یوتھ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب کتنا نقصان کر رہی ہے, وقت کا کتنا ضیاع ہو رہا ہے. اس لیے ہماری قوم کا ڈاؤن فال ہے, بیکاز ہماری یوتھ کا اس وقت نہ کوئی مشن ہے, نہ کوئی ایمبیشن ہے ان میں. اوور آل یوتھ کی بات کر رہا ہوں, جن میں ہم سب آتے ہیں. ایمبیشن بھی نہیں ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے آپ کی لائف کا ایمبیشن کیا ہے, میں بھی کسی کا ہو کہ میں گیمر بن جاؤں, گیمیں کھیلوں, ڈوٹا کھیلوں, پیسے کما لوں, ورلڈ ٹورنامنٹس جیتا ہوں جا کے, میکسیمم یہ ایمبیشن ہوگا. یا یہ ایمبیشن ہوگا میں فٹ بالر بن جاؤں, فٹ بال کھیلوں جا کے. تو وہ والا ایمبیشن آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ میں کوئی اسکالرلی بندہ بن جاؤں, میں کوئی لیڈر بن جاؤں, میں کوئی چینج میکر بن جاؤں, چینج ایجنٹ بن جاؤں. وہ والا یہاں پہ پاکستان میں بڑا مشکل ہے آپ کو کسی نوجوان کا یہ والا آنسر. تو ماشاءاللہ آپ لوگ نوجوان ہیں, آپ لوگ یوتھ ہیں, آپ لوگ آ رہے ہیں حلقہ میں, اسی لیے وی نیڈ ٹو ورک آن آور سیلفس. کیونکہ نوجوان جس قوم کے بیدار ہو جاتے ہیں, جس قوم کے نوجوان جو ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں, ان کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ وہ کون ہے, تو وہ قوم میں پھر میریکلز ہوتے ہیں. جیسے اصحاب کہف نوجوان تھے, یہی سٹوری سے سبق ملتا ہے. اصحاب کہف کی سٹوری ہمیں یہی بتاتی کہ جب نوجوان سیدھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ میریکلز کرتے ہیں, لٹرلی میریکلز ہوتے ہیں. یو ڈونٹ ایون بلیو, یو کانٹ ایون بلیو کہ یہ ہو کیا رہا ہے, لیکن چینج آتی ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ انکریزنگ آور ایمان, سم آف دا ویز ٹو انکریز آور ایمان. جو پہلا طریقہ ہے اور سب سے ٹاپ پہ میں نے اس کو اس لیے رکھا ہے, بہت افیکٹو ہے, یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے. یور سول از یرننگ فار اٹ, آپ کی روح اس چیز کو مانگ رہی ہے, اینڈ دیٹ از ریڈنگ اینڈ پونڈرنگ اوور دا قرآن. ریڈنگ اینڈ پونڈرنگ دو چیزیں ہیں. ایک تو نیچرلی اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, اچھے سے کریں گے, قرآن کو سنیں گے. میں آپ کو بلکہ جو ہے نا ایک چلیں ایکسپیریمنٹ دیتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر جا کر 8D قرآن ریسیٹیشن, 8 ڈائمینشنل, اب آڈیو میں آپ کو پتا نا 8D بھی آ گئی, 7D بھی آ گئی ہے, ایون 9D آ گئی ہے. تو 8D قرآن ریسیٹیشن سرچ کریں یوٹیوب پہ جا کے, اور ہیڈ فونز لگا کے وہ تلاوت سنیں, اور پھر اپنی کنڈیشن بتائیں, ہاؤ ڈو یو فیل. سورہ ملک سنیں, وہ ایک پوری پلے لسٹ بنی ہے 8D قرآن ریسیٹیشن کی. سورہ ملک ہے, سورہ رحمان ہے, سورہ یاسین ہے. وہ سن کر آپ جو ہے اپنی کنڈیشن بتائیں, دل کی کنڈیشن بتائیں, اپنی مزاج کی کنڈیشن بتائیں. لیکن آپ نے سننا جو ہے آرام سے بیٹھ کے ہے, لیٹ کر یا آرام سے بیٹھ کر سننا. یہ ایکسپیریمنٹ ہے آپ کے لیے. اینڈ لٹرلی اف یو ور ٹو آسک می, ایک ایگزامپل سے کہ میوزک ہماری سول کے ساتھ کیا کرتا ہے, تو اگر میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہوتا ہے, یہاں پڑا نہیں ہوا ہے, شیشے کا گلاس اگر میرے ہاتھ میں ہوتا ہے نا, اس گلاس کو اٹھا کے میں نیچے گراتا, اور جس طرح وہ گلاس شیٹر ہوتا ہے, دس از وٹ میوزک ڈز ٹو یور سول. یس, یہ میں بات کر رہا ہوں جس نے بہت میوزک سنا ہے. یہ ہم نے ٹیسٹ کیے ہوئے, ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے, میوزک سن کے اور پھر قرآن سن کے. تو میوزک تذبذب پیدا کرتا ہے.